خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولجنبا حافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا الحول والأحوال حول الحال لنا إلى أحسن الحال اللهم يا ملجنا الحديث لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله برحمتك يا أرحم الراحمين امیر المومنین کی ذات پہ مل کے باز بلند صلوات جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی سمک السماء وندب عباده على الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات محمد نعرہ تکبیر ایسے نہیں مل کے یکساں کے اپنی زبانوں کی پاکیزگی میں اضافہ کرے محبت اور خلوص سے عبادت سمجھ کر خالق کبریہ کا نام لیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے مولا کا نام ثواب سمجھ کے لیں بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے باز بلند صلوات حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائی کے حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر
جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ اللہ نے ہمیں توجہ ہے، مجلس بہت پہلے کی شروع ہے تو میرے حصے کی ابتدا اب سے شروع ہو رہی، تو میں چاہتا ہوں اذہان میری طرف مبذول فرمائیں اور تاکہ یہ انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آ جائے۔ اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ میرے چوتھے مولا کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں سانس لینا تمہاری اپنی ضرورت ہے، لیکن میرے نانا جان کے ذکر میں لی ہوئی سانس نہیں رہتی، اللہ کی تسبیح میں بدل جاتی۔ اگر رسالت سمجھ میں آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے ولایت کس حقیقت کا نام ہے۔ اگر رسالت سمجھ میں نہ آئے تو پھر اسے ولایت گالی نظر آتی ہے۔ رسالت وہ محور ہے، میرے نبی وہ محور ہے کہ جن کے وجود کوئی نہیں، ان کے قدم کو بھی اللہ نے محور کائنات بنایا ہے۔ یہی وہ نبی ہیں جن کے لیے واحد ہستی کائنات میں، جن کے لیے قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اگر کبھی میرے نبی کے ساتھ مل کر تمہیں چلنے کا موقع مل جائے تو خبردار کسی کا قدم میرے محمد کے قدم سے آگے نہ جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر کبھی بزم رسالت میں بیٹھ کر تمہیں بولنے کا موقع مل جائے تو خبردار کسی کی آواز میرے محمد کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ اور اگر کبھی میرے نبی کو بلانے کا موقع مل جائے تو خبردار ایسے مت بلانا جیسے اپنے جیسوں کو بلاتے ہو، اس لئے کہ اگر یہ تمہارے جیسا ہوتا تو میں اجازت ضرور دے دیتا۔ قدم آگے نہ بڑھے، آواز بلند نہ ہونے پائے، اپنے جیسا سمجھ کر ندائیں مت دینا۔ اگر کسی نے کچھ کر دیا تو پھر ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں حبط کر دوں گا، تمہاری کی ہوئی جہادیں ختم کر دوں گا، تمہاری کی ہوئی جہادیں حجیں حبط ہو جائیں گی۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے تیرا قدم میرے نبی کے قدم سے آگے بڑھ گیا ہے۔ جرم یہ ہے تیری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی ہے۔ جرم یہ ہے تو نے اپنے جیسا سمجھ لیا، اپنے جیسوں کی طرح ندا دے دی۔ تمہاری عبادت حبط، روزے حبط، حج حبط، جہاد حبط۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تیرا قدم نبی کے قدم سے آگے بڑھ گیا۔ تو سامعین قرآن نے دو طبقات کھول کر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس کا قدم آگے بڑھ جائے، عبادتیں ختم ہو جائیں، اور ایک طبقہ وہ تھا جس کا قدم مہر نبوت پہ آ جاتا۔ اب سلامت رہے۔ خوبصورت سالین میرے سامنے بیٹھے شیعہ سنی سب مل کر میں اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے پسینے کے قطروں کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ سامعین گرامی، جس کی سانسوں کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہا، جس کی زندگی کی قسم، جس کی زلفوں کی قسم، چہرے کی قسم،
بات اتنی نہیں جس کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کی قسم، جس گود میں رہتا ہے اس گود کی قسم۔ ترجمہ سنیں گے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ دشمن منافق بہت سارے تھے جو اس دور میں بھی آج بھی دنیا بھری پڑی، کہتے تھے محبت علی میں نعوذ باللہ رسول بہک گئے۔ جب یہ کہا حاطف غیبی سے واضح، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، وَالنَّجْمِ نہیں کہا۔ اگر نجمن کہتا تو یہ نکرہ ہوتا، نکرہ ہوتا تو اس میں عمومیت ہوتی، عمومیت ہوتی تو کوئی ستارہ۔ اللہ ان خباستوں کو جانتا تھا، اس نے خباستوں کے دروازے بند کی، اس نے نجمن نہیں کہا، نجم کے اوپر الف لام معرفہ کا داخل کیا، نکرہ سے معرفہ بنایا۔ معرفہ کو خاص کہتی ہے، مطلب عام ستارہ اذا ہوا کی قید لگا دی۔ کیا مجھے در زہرا پہ جھکے ہوئے اس خاص ستارے کی قسم، قسم کھا کے اللہ جواب قسم کیا دے رہا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، میں اس جھکے ہوئے خاص ستارے کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا نبی بہکا نہیں۔ یہاں عام مفسرین نے بھائی تھوڑے سے انتظار کر لیں، انشاءاللہ آج کوئی مشکل تو یہ بھی آج نہیں ہے، لیکن تھوڑے سے انتظار کریں، کلمات میں تھوڑی سی آیت کے مفردات میں تھوڑا سا غور کر لیں۔ یہاں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، ضل عام مفسرین نے جب اس آیت کا ترجمہ تو ضل اور غوا دونوں کا ترجمہ ایک کیا، بہکا ہوا۔ اگر دونوں کا مطلب ایک تھا، ضل کا بھی اور غوا کا بھی، تو پھر ایک لفظ کافی تھا۔ یہ پہلے ما ضل کہا، پھر وما غوا کہا، یہ الگ الگ کہنا یہ دلیل ہے کہ جو دلالت ضل کی ہے مشیت الہی میں وہ غوا کی نہیں ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور اگر دقت کریں تو حق وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ کیسے ہے ضل بھی بہکا ہوا ہے، غوا بھی بہکا ہوا، لیکن ضل اس بہکے ہوئے کو کہتے ہیں جو عقلی طور پہ بہک جائے، جس کی عقل میں خرابی آ جائے، جو پاگل ہو جائے، جس پر جنون طاری ہو جائے، اس کے لیے ضل یضل ضلال کا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جس کے عمل میں خرابی آ جائے، یعنی عملاً فاسق و فاجر ہو جائے، عمل میں عملی طور پہ بہک جائے، اس کے لیے غوا یغوی کا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے تو کمال کر دی، نبی کی عصمت کے دونوں مراحل، مرحلہ ثبوت اور مرحلہ اثبات، دونوں ہی بیان کر دیئے۔ آواز قدرت آتی ہے، ما ضل، ضل سے پہلے بھی مائے نافیہ لگائی ہے، غوا سے پہلے بھی مائے نافیہ لگائی، اور اس سے پہلے قسم کھا کہ اللہ نے ضمانت دے دی، اس جھکے ہوئے خاص ستارے کی قسم کھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں میرے نبی کی نہ عقل میں کبھی خرابی آئی، نہ عمل میں کبھی خرابی آئی۔ نہ اس کی عقل میں کبھی خرابی، نہ عمل میں کبھی خرابی۔ اگلی آیت میں حد کر دی، میں اسی آیت میں سے ایک لفظ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ما ینطق عن الہوی، یہ تو نطق بھی نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو جو بھی ہوتا ہے وہ تو وحی ہوتی ہے۔ اب کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ وحی پہلے آتی تھی، نطق بعد میں کرتے تھے، اور کبھی ایسے ہوتا تھا نطق پہلے ہوتا تھا وحی بعد میں آتی۔ میرے سامعین، عام مفسرین نے جب اس کا بھی ترجمہ کیا تو یہاں بھی اس کو صحیح جامع ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی بولتے نہیں جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ آیا نطق صرف بولنے کو کہتے ہیں؟
انسان کی تعریف جب علم منطق میں کی جاتی ہے، بس لفظ نطق ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو نطق ہوتا کیا ہے؟ آیا صرف بولنا ہے؟ توجہ ہے؟ تو سامن انسان کی جب تعریف علم منطق میں کی جاتی ہے تو اس کے لیے لایا جاتا ہے ایک جنس اور ایک فصل۔ الانسان حیوان ناطق، انسان وہ حیوان ہے کہ جو نطق کرتا ہے۔ این ممکن ہے بول سکے نہ پر پھر بھی ناطق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نطق کیا ہے؟ میرے سامنے گرامی اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ بھئی تھوڑا سا میرا ساتھ ابتدائی مرحلہ، نطق دو طرز کا ہوتا ہے۔ ایک نطق لغوی ہے، ایک نطق منطقی ہے۔ نطق لغوی اور ہے، گھبرا تو نہیں گیا؟ ایک میں کو وزیرستان میں تو نہیں نہ بیٹھا، انشاءاللہ میں نطق منطقی ہے، بالکل انشاءاللہ تمیدی میرے سے گزرنے لگے آپ، لیکن اس کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک نطق لغوی ہے، نطق لغوی اور ہے، نطق منطقی اور ہے۔ نطق لغوی یہاں سے شروع کرنے لگے۔ نطق لغوی ہوتا کیا ہے؟ حضرت آیت اللہ حسن مصطفی تشیع کا ناز، تشیع کا فخر، التحقیق فی کلمات القرآن، جلد نمبر 12 طبع بیروت، حضرت آیت اللہ محمد باعزادہ الخراسانی المعجم فی فقہ لغت القرآن و سر بلاغت، اس کے اندر نطق کی تعریف لکھتے ہیں کہ نطق کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نطق لغوی، ابھی نطق لغوی جو علم لغت میں، اس نطق کی تعریف کے پہلے اس کو سمجھیں تو پھر پتہ چلے گا نطق منطقی کیا ہے، اور اس تک پہنچ پائے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں۔ لیکن پہلے نطق لغوی فرماتے ہیں، نطق لغوی بولنے کو نہیں کہتے، اظہار لما فی الباطن بے صوت بے قول او بے حال، اپنی باطنی کیفیت کا اظہار چاہے بول کر کیا جائے، چاہے ماتھے پہ بل ڈال کر کیا جائے، چاہے رخ پھیر کر کیا جائے، چاہے آنکھ کے اشارے سے کیا جائے، چاہے کسی کو اٹھا کر کیا جائے، چاہے کسی کو دکھا کر کیا جائے، کسی انداز میں بھی باطنی کیفیت کا اظہار، جو بھی باطنی کیفیت ہے، اس باطنی کیفیت کے اظہار کو قرآن کی نگاہ میں نطق کہا جاتا ہے۔ یہ معنی لغوی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا کھولنے لگا ہوں۔ سامعین تو یہاں بولنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ باطنی کیفیت ضروری نہیں کہ زبان کی جنبش کے ساتھ اس کو حرکت دی جائے زبان کو اور پھر باطنی کیفیت کا اظہار نہیں۔ آپ رخ پھیر لیں تو باطنی کیفیت ماتھے پہ بل ڈال لیں، کبھی باطنی کیفیت کے اظہار چہرے پر مسکراہٹ کے ذریعے سے، یہ بھی باطنی کیفیت کا اظہار۔ تو قرآن عربی لغت میں اسی کو نطق کہتے ہیں۔ آج اپنے مولا کی بارگاہ میں چونکہ سرکار رسالت امام کبھی شب شہادت ہے، امام حسن مجتبی کی شب شہادت ہے، تو یہاں سرکار رسالت امام کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ رسالت سمجھتے آئے نا پھر پتہ چلے گا امامت کس منصب کا نام ہے، ورنہ بندے ووٹ مانگ کے ولی بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ووٹوں سے بنے کوئی اور ہوتا، ولی اللہ نہیں ہوتا۔ ولایت ہوتی کیا ہے؟ اوصاف نبوت کے توارث کو ولایت کہتے ہیں۔ پیچھے رہ گئے۔ اوصاف نبوت کے توارث کو ولایت کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر یا مفہوم بیان کیا جائے، ترجمہ نہیں مفہوم، تو یہ کہہ سکتے ہیں نبوت کے کمال
کو ولایت کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے میرے سامعین تک؟ میرے سامنے گرامی، نطق لغوی باطنی کیفیت کا اظہار جس انداز میں بھی کیا جائے۔ اب روایات یہ ہیں کہ ایک بندہ آیا میرے آقا کے پاس، اس نے گفتگو اس طرح اس انداز میں شروع کر دی کہ میرے نبی کو اس کے انداز سے اذیت ہونا شروع ہوئی۔ اب یہ میرے نبی ہے نا، کوئی ملا تو نہیں ہے کہ لہجہ پسند نہ آئے تو دھکے دے کے باہر نکلوا دے۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ اپنا رخ وہ ادھر تھا، ادھر پھیر لیا۔ بندہ بڑا شاطر ہے، وہ ادھر سے چلا ادھر آ گیا، اس نے ادھر کھڑے ہوئے پھر اسی لہجے میں گفتگو آگے بڑھائی۔ میرے نبی نے ادھر سے رخ پھیر کے ادھر کر لیا، وہ ادھر سے چلا ادھر آ گیا۔ اب سامنے گرامی، یہ باطنی کیفیت ناگوار گزرنا کسی چیز کا، کسی لہجے کا، یہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ اس باطنی کیفیت کا اظہار میرے نبی رخ کبھی ادھر پھیر کے کرتے ہیں، کبھی ادھر پھیر کے کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن کی نگاہ میں نطق کہتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما ینطق عن الہویٰ، تیرا حبیب تیرا رخ ادھر پھر جائے تو بھی تیرا نطق ہے، ادھر پھر جائے تو بھی تیرا نطق ہے، اور تیرا نطق میری وحی کتاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ میرا حبیب تیرا رخ ادھر، چونکہ باطنی کیفیت کا اظہار۔ اچھا پھر بعد روایات ملتا ہے کہ میرے آقا جب کسی پر کبھی غم زدہ ہوتے تھے، پریشان مغموم، تو مولا کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، خاموش ہو کر دایاں ہاتھ اٹھا کے ایسے چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے۔ یہ ہاتھ ادھر رکھنا، خاموشی اختیار کرنا، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے رسول اللہ کو کوئی غم لاحق ہو چکا ہے۔ یہ غم زدہ ہونا، یہ مغموم ہونا پھر ایک باطنی کیفیت ہے۔ اس باطنی کیفیت کا اظہار میرے نبی غصے سے نہیں کرتے تھے، دایاں ہاتھ یہاں پہ رکھ کے کرتے تھے۔ تو باطنی کیفیت کا اظہار کسی بھی انداز میں کیا جائے، اسی کو نطق کہتے ہیں۔ نبی دایاں ہاتھ رکھ کے نطق کرتے تھے تو آواز قدرت نہیں وما ینطق عن الہویٰ، اس غم کا اظہار ہاتھ ادھر رکھ کے تو کرتا ہے، یہ بھی تیرا نطق ہے، تیرا نطق میری وحی کتاب ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ اب بولنا اس کا ایک مصداق ہے، نطق بولنے تک محدود نہیں ہے، اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ میرے نبی اب بولتے ہیں، بھائی بالکل آپ میرے ساتھ دیں، کوئی مشکل مرحلہ آپ نہیں ہے، لیکن بالکل تھوڑا سا ساتھ آپ کو دینا ہوگا میرے سامنے گرامی۔ میرے نبی بولتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ایک مرتبہ زبان کو حرکت دی تو کچھ اور نہیں بنا، قرآن کی آیت بن گئی۔ پھر زبان کو حرکت دی، حدیث قدسی بن گئی۔ تین طرز کی کلام میرے نبی کی زبان کی جنبش کے نتیجے میں بنتی ہے۔ ایک مرتبہ بولے، آیت قرآن بنی، پھر زبان کو حرکت دی، حدیث قدسی بنی، پھر زبان کو جنبش دی، حدیث بن گئی۔ چوتھی قسم بھی کوئی نہیں ہے، چیلنج ہے میرا، چوتھی قسم بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ میرے نبی کی زبان حرکت میں آتی تھی تو تین طرز کی کلام بنتی تھی۔ ایک دفعہ بولتے تھے تو آیت قرآن بن جاتی تھی، پھر بولتے تھے حدیث قدسی بن جاتی تھی، پھر بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی۔ تو میرے سامنے گرامی، جو نبی کی زبان سے نکل جائے، یا قرآن بنتا ہے یا حدیث قدسی بنتی ہے یا حدیث بنتی ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں میرے ساتھ ملنے کی۔ اس جملے پہ میرا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ جو نبی کی زبان سے نکلتا تھا، یا قرآن بنتا تھا یا حدیث بنتی تھی، اور جو نبی کی زبان کو چوس لیتا تھا، یا حسن بنتا تھا یا حسین۔ تکبیر،
جانتار صلوات اس لیے جو زبان سے نکلے وہ قرآن صامت ہے، جو زبان کو چوسے وہ قرآن ناطق ہے۔ میرے سامنے گرام یہ نبی کی زبان کی تاثیر ہے۔ روایات یہ ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین جب مولا اپنے وقت میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو میرے آقا نبی کریم کیا کرتے، امام حسین کے پاس آتے، اپنا یہ انگوٹھا امام حسین کے دہن میں امام حسین چوستے تو اس سے کبھی دودھ جاری ہوتا، کبھی شہد جاری ہوتا، بلکہ روایات میں 12 قسم کے چشمے سے انگوٹھے سے جاری ہوتے۔ اچھا جب چشمے جاری ہوتے نا دودھ اور شہد کے تو اس وقت ہوتا کہ امام حسین بڑی تیزی کرتے، اپنے نانا جان کا انگوٹھا چوسنے میں، وہ دودھ لینے میں، وہ شہد بہت تیزی کرتے۔ ابھی چند لمحے ہوئے میرے مولا نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے دہن بڑی تیزی کی، جب تیزی کرنے لگتے میرے نبی انگوٹھا میرے مولا کے دہن میں رکھتے، نیچے جھک کے حسین کی پیشانی چومتے اور ایک جملہ فرماتے، میرا لالا آہستہ سے ٹھہر کے اتنی جلدی کاہے کی تیرے لیے اللہ نے بنایا۔ سامنے گرام دنیا میں کسی کے پاس کوئی ایک ایسا ہے جس نے نبی کی زبان چوسی ہو، لیا۔ اگر کسی کے پاس ایک نہیں تو میرے پاس تو علی بھی ہے، میرے پاس تو حسن بھی ہے، میرے پاس تو حسین۔ میرے سامنے گرامی یہ نطق لغوی ہے، نطق لغوی باطنی کیفیت کا اظہار جس انداز میں بھی کیا جائے، یہ نطق لغوی۔ اب نبی زبان کو جنبش دیتے ہیں تو جنبش کے نتیجے میں، حرکت کے نتیجے میں 3 قسم کی کلام میں عرض کر چکا ہوں، قرآن کی آیت، حدیث قدسی یا پھر حدیث۔ اور میرے سامنے گرامی یہ نبی کی زبان کی حرکت کی تاثیر ہے۔ قرآن اترا ہے قلب رسالت پر۔ اچھا یہ